رات کی تاریکی کا وہ درمیانی حصہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب رات کی اس شب ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے نزدیک ایک خاص لمحہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنی زندگی کو بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ رات کے اس پراسرار حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمانی اور زمینی دنیا کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا جو کہ ایک ذہین ترین انسان تھا، وہ بھی رات کی شب کا پراسرار راز جاننے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ رات کا یہ جادوئی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ نکولا ٹیسلا نے رات کی شب کے متعلق کیا کہا تھا؟ اس لمحے کا کائنات کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ اور کیا واقعی ایک انسان رات کے اس لمحے اپنی زندگی بدل سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ رات کے آخری پہر جب ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے، اس وقت آپ کا دماغ اور روح سب سے زیادہ متحرک کیوں ہوتے ہیں؟ آخر اس لمحے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے کیوں منتخب کیا؟ تہجد کی نماز کو دیگر عبادات پر فضیلت کیوں حاصل ہے؟ آج آپ جاننے والے ہو۔ ہمارے دماغ میں ایک ایسا ہارمون پایا جاتا ہے جو ہمارے سونے کے نظام کو ترتیب میں رکھنے کا کام کرتا ہے۔ یہ ہارمون سب سے زیادہ متاثر تب ہوتا ہے جب ہم رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اور یہی ہماری ذہنی اور جسمانی بگاڑ کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مسائل ہمارے گھر میں قدم رکھتے ہیں تو گھر کا ماحول بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتا ہے، دن کے وقت تو تمہیں اور بھی بہت سے شغل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب ہم رات کے وقت پرسکون نیند لے کر آرام کرتے ہیں تو ہمارا یہی آرام دن کے وقت ہمیں کام کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جب دن ڈھل جاتا ہے اور دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور جب رات ہونے لگتی ہے تو ایک خاص قسم کا ہارمون ہمارے دماغ میں پیدا ہو کر بڑھنے لگ جاتا ہے، اور پھر یہ ہارمون ہماری نیند کو پورا کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ رات کے وقت جب ہم 1 گھنٹے کی بھی پرسکون نیند لیتے ہیں تو ہمارے پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مسلسل 3 سے 4 گھنٹے کی پرسکون نیند ایک صحت مند انسان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ نیند کے اس بیلنس کو کئی احادیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا، اور عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرو۔ سائنس کے مطابق بھی جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد 3 سے 4 گھنٹے پرسکون نیند لیتے ہیں وہ خود کو پورے دن کے لیے ایکٹیو کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہاں ایک یہ بھی ہے کہ اگر رات کے باقی حصے میں کوئی انسان جاگے تو وہ کیا کرے؟ اس کا جواب قرآن کی سورۃ مزمل کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ پھر اسی سورت کی 6 آیت میں فرمایا گیا، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے کارگر اور قرآن کو ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں رات کے جس حصے کا ذکر ہے اس وقت رات کافی گہری ہوتی ہے اور نیند انسان کے دماغ پر چھائی رہتی ہے، اور حقیقت میں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک انسان کے لیے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کا یہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ دراصل یہ آدھی رات میں تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک انسان اپنی گہری نیند سے بیدار ہو کر اور اپنا گرم بستر چھوڑ کر براہ راست اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس لمحے اللہ کی خاص رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ احادیث شریف میں فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز کو ہی سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اسی نماز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، اور تم اپنے لیے رات کی نماز کو لازم بنا لو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے اور اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ بے شک تہجد گناہوں کو مٹانے اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ پاک اپنے بندے کے نزدیک آ جاتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، اور اللہ اپنے بندے سے رات کے آخری حصے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر تم سے ہو سکے کہ تم رات کے درمیانی آخری حصے میں اللہ کے آگے سجدہ کرو تو بے شک تم خود کو اللہ کے بے حد نزدیک پاؤ گے۔ واضح رہے کہ تہجد کی نماز کا نور دن کے وقت بھی انسان پر چھایا رہتا ہے، اور جو تہجد کی عادت بنا لے
یہ نماز دن کے وقت بھی اس پر گھنے درخت کے سائے کی مانند چھائی رہتی ہے اور یوں وہ انسان ہر مصیبت، پریشانی، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بے شک تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو مقام محمود تک پہنچانے کی امید بھی دلائی گئی ہے۔ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ جب آخرت میں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ جیسے کہ قرآن کے مطابق تہجد کو مقام محمود کے ساتھ جوڑا گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقام محمود اور تہجد کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ تہجد کی نماز کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہے، یہ روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے اور دن کے وقت تر و تازہ اور ہر مصیبت سے دور رکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ جس انسان کو تہجد کی لذت کا علم ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کی ساری دولت بیکار ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان کے لیے تہجد کے وقت سونا کانٹے کے بستر پر سونے کے برابر بن جاتا ہے۔ واضح رہے کہ تہجد میں کم سے کم 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور اس نماز میں زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ سائنس کی ایک ریسرچ کے مطابق زیادہ دیر تک سوئے رہنے سے ایک انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے اور کم سونے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ عمر کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سونے سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے اور کم سونے سے انسان اپنی عمر کے زیادہ تر حصے میں تندرست رہتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق رات کو آدھے گھنٹے کے لیے جاگنا انسان کو جسمانی طور پر فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جب ایک انسان گہری اور پرسکون نیند سے جاگتا ہے تو اس کی یادداشت میں بہتری آ جاتی ہے، اور ایسا ہم نہیں، سائنس کہتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے ایک انسان کے جسم سے منفی اثرات دور ہو جاتے ہیں اور اس کے دل و دماغ سے ہر طرح کی پریشانیاں اور غم خود بخود دور ہونے لگتے ہیں۔ نماز تہجد کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں کم ہیں۔ تہجد کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک رات کے آخری حصے میں یعنی کہ تہجد کے وقت آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ احادیث میں آیا ہے کہ رات کے آخری حصے اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اس وقت اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تہجد میں مانگی گئی ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ تہجد ادا کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں بہت ہی نیک بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان فرض نمازوں کے علاوہ بھی ایک ایسی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جسے نیند سے اٹھ کر پڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے، یہاں تک کہ یہ نماز اس پر فرض ہی نہیں کی گئی۔ صبح کے 3 بجے کا وقت انسان کی ہر وہ خواہش اور مراد پوری کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اگر بات کی جائے دوسرے مذاہب کی تو دوسرے مذاہب میں بھی صبح کے 3 بجے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، جیسے کہ عیسائی مذہب میں صبح کے 3 بجے کا وہ وقت تھا جب نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، جبکہ کئی مغربی ممالک میں تو رات کے اس وقت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب میں ایک عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ رات کے 3 بجے جاگنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رات کے اسی وقت پھانسی دی گئی تھی۔ ان کے مطابق یہی وہ وقت ہے جب دنیا کی تمام تر بدروہیں اور شیاطین ایک ساتھ اکٹھے ہو کر جشن مناتے ہیں، مگر اسلام کے مطابق اس وقت کا ہر ایک مسلمان کی زندگی میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اسلام ایک سچا اور پاک مذہب ہے جس پہ صاف الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ رات کے اس وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے جو تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تہجد کے وقت کی فضیلت اور اہمیت قرآن کے ساتھ ساتھ
बेशुमार मजहबी किताबों में भी बयान की गई है। तहज्जुद के वक्त दुआ मांगना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक तीर बिल्कुल अपने निशाने पर लगे। कहा जाता है कि रात के इस वक्त एक इंसान की यादाश्त की सलाहियत 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 1990 की दहाई में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में एक साइंसी तहकीक की गई थी, जिसमें इंसानों और जानवरों के दिमागों पर बरकी इलेक्ट्रॉन्स लगाकर नींद के दौरान इनके दिमागों का तजर्बा किया गया था। इस तहकीक का नतीजा ये निकला कि एक पुरसुकून नींद लेने के बाद इंसानी यादाश्त में इजाफा हो जाता है। जब एक इंसान नींद पूरी करने के बाद रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद जब अपने रब के आगे दुआ के लिए हाथ उठाता है तो उस वक्त उसे अपने माजी की सारी कोताहियां याद आ जाती हैं और फिर वो अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर गुनाहों की सच्चे दिल के साथ मुआफी मांगता है, जिस पर अल्लाह पाक उसे मुआफ भी फरमा देता है। इसी किस्म के लोगों के मुताल्लिक अल्लाह पाक कुरान करीम की सूरत आल इमरान की आयत नंबर 17 और 18 में इरशाद फरमाता है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम यकीनन ईमान ले आए हैं, तू हमारी माजी की गलतियों को मुआफ फरमा दे और हमें दोज़ख की आग से बचा ले। ये वो लोग हैं जो रात के आखिरी हिस्से में उठकर अपने रब से मुआफी मांगने वाले हैं। साइंस का तो यहाँ तक कहना है कि तहज्जुद पढ़ने वालों को दिन में वो बातें भी याद रहती हैं जो आम औकात में याद आनी नामुमकिन होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यही वो बेहतरीन वक्त है जिसमें एक इंसान अल्लाह के साथ सरगोशी करके और अपने गुनाहों की मुआफी मांग के अपने दिल को साफ कर सकता है, जिससे उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान निकोला टेस्ला की, जिसने रात के इसी वक्त का राज जान लिया था। निकोला टेस्ला वो इंसान था जिसने कायनात के बड़े बड़े राजों को हल किया था और हम कह सकते हैं कि साइंस आज निकोला टेस्ला की तहकीक के बगैर अधूरी है। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला रात के वक्त सिर्फ 2 घंटे सोता था और दिन के वक्त कुछ देर के लिए आराम करता था। इसका मानना था कि वो अपनी इसी रूटीन की वजह से दिन में अपना काम भरपूर एनर्जी से कर पाता है। निकोला टेस्ला ने रात के इसी वक्त के बारे में लिखा था, जिसका टाइटल इसने यूं दिया कि खुदा रात के 3 बजे क्यों जागता है। पहले तो ये टाइटल किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन जब इसे टेस्ला की नजर से देखा गया तो सबको मालूम होने लगा कि रात का यही वो वक्त है जो 24 घंटों में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और रात के इस वक्त जागने वाला अपने जिस्म में एक खास किस्म की एनर्जी को महसूस करता है। टेस्ला का ये भी मानना था कि उस वक्त एक इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है और यूं उस वक्त एक इंसान वो सब सारी बातें आसानी से सोच सकता है जो आम औकात में उसकी सोच से काफी दूर हो जाती हैं। निकोला टेस्ला का इस बात पर पूरा यकीन था। साइंस कहती है कि रात के आखिरी हिस्से में दिमाग थीटा और डेल्टा वेव्स पर काम करता है। ये लहरें इंसान को गहरी सोच, तख्लीक और रूहानी जड़वाव के करीब ले जाती हैं। यही वो वक्त है जब इंसान दिमाग में पीनील ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जो वजदान, इंस्ट्यूशन और इनर गाइडेंस से मुंसलिक है। निकोला टेस्ला कहा करता था, खुदा रात के 3 बजे बेदार होता है, यानी ये वो लम्हा है जब कायनात की सबसे बड़ी ताकत अपने बंदों के सबसे ज्यादा करीब होती है और जो शख्स इस वक्त जाग कर रब से सरगोशी करता है उसकी दुआएं रद्द नहीं होती। और सूफिया भी यही कहते हैं कि रात के आखिरी पहर इंसान की रूह अपने असल से करीब होती है। इस वक्त मांगी गई दुआ दरवाजे नहीं खटखटाती, सीधा अर्श पर जाती है। यही वो वक्त है जब औलिया, साइंसदान और फलासफर अपने नजरियात, दरियाफ्तों और राजों को समझने के लिए मराकबा या तन्हाई अख्तियार करते हैं। दुनिया की हर बड़ी तब्दीली किसी ऐसे लम्हे से जुड़ी होती है जब इंसान और कायनात के दरमियान पर्दा हटता है और वो लम्हा अक्सर तहज्जुद के वक्त आता है कि एक ऐसी ताकत मौजूद है जो हमारी इस कायनात को कंट्रोल करती है और कायनात में मौजूद जो कुछ भी है वो सब इसी ताकत की बदौलत वजूद में आया है। कुरान मजीद में भी कई जगह इशारे मौजूद हैं कि रात के 3 बजे का वक्त एक इंसान के लिए इंतहाई अहम होता है और ये बात निकोला टेस्ला समझ चुका था। शायद इसीलिए वो अपनी रात का ज्यादातर वक्त जाग कर ही गुजारता था। अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में खुशी, कामयाबी और हर तरह की तरक्की चाहता है तो उसके लिए रात के इस वक्त उठना और अपने रब के आगे सजदा करना इंतहाई जरूरी है। जो शख्स रात के 3 बजे अपने रब से गिड़गिड़ा कर कुछ मांगता है तो वो इंसान अपने रब से मांगी गई उस चीज को बहुत जल्द अपने सामने पाता है। तो आज रात बस एक बार आजमा कर देखिए, हो
سکتا ہے جواب مل جائے جو برسوں سے آپ کی روح تلاش کر رہی ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی تہجد کی نماز ادا کرنے اور اپنے گناہوں کی دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ آپ رات کے 3 بجے اٹھ کر اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے لیے نالج کا باعث بنتی رہیں۔